السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، حج کے متعلق بہت سارے سوالات آپ حضرات کے آئے ہیں۔ مستقل آپ حضرات کی رہنمائی ہو رہی ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل بھی آپ حضرات پوچھتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں، اور بہت سارے پیمنٹ کو لے کر، قسط کو لے کر اور ڈاکومنٹ کو لے کر بھی آپ حضرات کے سوال آتے ہیں۔ میں ہر جواب کا اور ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو دوستو، کچھ سوالات آئے ہیں، ایک ایک کر کے آپ حضرات کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ بہت ہی قیمتی باتیں آج اس ویڈیو میں ملنے والی ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پوری دھیان اور توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو سنیں۔ دوستو، پہلا سوال کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب، ہم کرناٹکا سے ہیں، کرناٹکا بیلگام۔ ٹریننگ کب سے شروع ہوگی؟ بھائی، ٹریننگ وہ عید کے بعد شروع ہوتی ہے، ابھی ٹریننگ شروع نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم السلام، ہم اسماعیل خان حمایت نگر سے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم سعودی ریال کہاں سے لیں؟ بھائی، سعودی ریال آپ حضرات SBI بینک سے بھی لے سکتے ہیں، یا سونار وغیرہ کے جا کر بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی آپ کا جاننے والا سعودی میں رہتا ہو یا مکہ مدینے میں رہتا ہو اور آپ کو وہاں سے وہ ریال دے دے تو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور ایئرپورٹ کے اندر بھی چینج کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال اس بھائی نے کیا ہے کہ 2 گروپ ایک جگہ ہونے کے لیے اپلیکیشن کہاں کر سکتے ہیں؟ بھائی، اپنی اسٹیٹ حج کمیٹی کو اپلیکیشن لکھ دیں۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے اور سوال کیا، السلام علیکم السلام، حاجی صاحب، عرفات گھومنے جانے پر بھی عمرہ کرنا چاہیے؟ بھائی، عرفات گھومنے جانے کے لیے عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرفات گھومنے جب ہم جاتے ہیں تو دوستو، مسجد عائشہ اگر آپ جائیں گے، اس سے آگے جائیں گے تو عمرہ کرنا پڑے گا، یا مسجد جورانہ جائیں گے جب بھی کرنا پڑے گا۔ عرفات گھومنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو آپ کو عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے کہا، السلام علیکم السلام، حاجی صاحب، اس ویڈیو میں ایک بہن نے سوال کیا کہ حیض کی حالت میں کیا ہم اپنے ارکان کر سکتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہے کہ نہیں، بعد میں کریں، جبکہ میں نے ایک بہت بڑے مفتی طارق مسعود کے بیان میں سنا ہے کہ آپ حیض کی حالت میں صرف خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں اور سارے ارکان پورے کر سکتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، اس میں جو سوال کیا گیا ہے وہ عمرے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ خانہ کعبے کا اگر طواف نہیں ہوگا تو عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ خانہ کعبے کا طواف اگر نہیں ہوگا تو عمرہ مکمل نہیں ہوگا، اور عمرے کا ہم نے احرام باندھ رکھا ہے۔ تو جب آپ مدینے سے جا رہے ہیں تو احرام آپ کا بند گیا مدینے سے نکلتے ہی مسجد ذوالحلیفہ سے، اور آپ حیض کی حالت میں ہیں، تو اب آپ ارکان کیسے پورے کریں گے؟ سب سے پہلا جو ارکان ہے وہ تو طواف ہے، اور طواف آپ نہیں کر سکتے، خانہ کعبے کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے ناپاک آدمی کو، تو کیسے کریں گے؟ اس لیے میں نے کہا کہ وہ ارکان بعد میں پورے کریں۔ اور مفتی طارق مسعود کا جو بیان ہے اس کے اندر وہ حج کے ارکان بتائے گئے ہیں۔ حج کے دنوں میں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ حج کے ارکان کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ مینا کے اندر رہنا ہے، مزدلفہ میں اور عرفات کے اندر آپ رہ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن طواف زیارت جو اس کے اندر کیا جاتا ہے اسے آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھی حرم کے اندر کیا جاتا ہے۔ شیطان کو کنکر بھی آپ اسی حالت میں مار سکتے ہیں۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ باقی ارکان آپ کر سکتے ہیں، کعبے کے اندر نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا ہم مسجد عائشہ سے ہی عمرہ کر سکتے ہیں؟ مکے کی حدود کہاں تک ہے؟ بھائی، آپ عمرہ مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں، مسجد جورانہ سے بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے طائف سے بھی کر سکتے ہیں۔ طائف کے اندر 2 میقات ہے، ایک سب سے بڑی میقات طائف کے اندر ہے اور چھوٹی میقات بھی ہے، تو وہاں سے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور پہلا عمرہ تو آپ کا، اگر آپ پہلے مدینہ گئے تو مسجد ذوالحلیفہ سے ہی ہوگا، اور اگر آپ کی فلائٹ وہ مکے کے اندر یعنی جدہ جائے گی پہلے، یعنی آپ پہلے مکہ جائیں گے، تو اس کے لیے احرام آپ کو دہلی سے ہی باندھنا ہوگا، اور اس میں بھی آپ جاتے ہی عمرہ ہی کریں گے ڈائریکٹ۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی صاحب، ہم 3 آدمی ہیں ساتھ میں، جس میں ایک جنانہ بھی ہے، کیا ہم تینوں کو
سپریٹ روم ملے گا؟ بھائی اس طرح سے آپ کو روم نہیں ملے گا۔ حج کمیٹی اپنے حساب سے روم دیتی ہے، کسی 4 آدمی کو، 5 کو، 6 کو، 7 کو، کم سے کم 4 آدمی کو ایک روم ملتا ہے، 3 آدمی کو الگ سے روم نہیں ملے گا۔ ہاں اگر آپ اپنا کرائے کا روم لینا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے بلڈنگ پر مطلع کر دیں گے، جو بلڈنگ پر لوگ رہتے ہیں یا معلم کو اطلاع کر دیں گے کہ ہم نے روم الگ لے لیا ہے۔ جیسے آپ جو ہے حرم کے بالکل قریب کرائے پر کوئی روم، کوئی کمرہ لے لیں اور آپ وہاں سے اپنے پورے ارکان کرتے رہیں، لیکن جیسے ہی حج کو جانا ہوگا، 7 تاریخ میں حج کو جاتے ہیں، 7 ذی الحجہ میں، تو اس دن سے پہلے آپ حضرات اپنی بلڈنگوں پر آ جائیں، کیونکہ کچھ ضروری ہاتھ میں کڑے وغیرہ بھی پہنائے جاتے ہیں، اس کے جو ہے گلے میں بھی کچھ چیزیں ڈالی جاتی ہے، آئی کارڈ وغیرہ، تو وہ سب آپ کو وہیں سے ملیں گے اور وہیں سے معلم آپ کو لے جائے گا، وہ آپ کی بلڈنگ پر نہیں آئے گا۔ تو جب بھی حج کا موقع آئے آپ کو اپنی بلڈنگ پر آ جانا ہے جہاں پر حج کمیٹی نے آپ کو روم دیا ہے۔ باقی آپ جو ہے اپنا کرائے کے کمرے میں بھی رہ سکتے ہیں، لیکن انہیں اطلاع ضرور کر دیں کہ میں فلاں جگہ ہوں۔ تو دوستو یہ آپ حضرات کے سوال تھے جن کا میں نے اچھی طرح سے جواب دے دیا ہے۔ من میں کوئی سوال ہے، کنفیوژن ہے تو دوبارہ آپ حضرات سوال کر سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔